اس ماحول میں ہم اپنا جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ کہیں رہ جاتا ہے بیچ میں ہی. گھر سے ہی شروع ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے گا. دوسرا یہ سادگی ہے یہاں پہ. ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ساتھ جو جا رہا ہے یہ ملینئر ہے, اس کی 2 کمپنیز ہیں, یہاں یہ فارغ ہے. دونوں کے پاس ہی ایک طرح کی سائیکل ہے. گاڑی یار شادیوں پہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ میں فلانے نو نہیں بلایا تے بڑے بینکویٹ نہیں کیتا تے پھر لوگ کی کہیں گے. اور جرمن مشہور بھی ہے اس بارے میں, اسٹریٹ آپ کے فیس پہ بولے گا. جو میں میری وائف کیونکہ جرمن ہے تو شروع میں نا میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا. یار مجھے ہی کہہ رہی ہے بھائی 80 سال کی بوڑھی عورتیں صبح صبح سائیکلنگ جا رہی ہیں. کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ بریڈ لینے جا رہی ہیں. پاکستان میں لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے کہ آپ کا بل 1000 روپے سے لے کے 50,000 یا لاکھ بھی جا سکتا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب گل بد چکی ہوتی ہے مختاریہ, تب جاتے ہیں ہم لوگ. ہونٹے نو لے جاؤ, لاہور لے جاؤ, لاہور لے جاؤ, یہ بہت مشہور ہے نا. یعنی ہم ایکسپریس کرنے میں اتنا شرماتے کیوں؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی امی کو یا اپنے ابو کو لاسٹ ٹائم کب یہ بولا ہوگا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. وہ مجھے کہتی ہے پاپا میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا یہ پورا سکائے ہے, اتنا بڑا. تو السلام علیکم. آج ہم واصف بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں. سیکرٹ آف اسپائسز آپ نے دیکھا ہوگا, یوٹیوب پہ چینل ہے, میونخ میں ان کی رہائش ہے, کافی سالوں سے یہاں پر ہیں, بہت مزیدار کھانے بناتے ہیں. اور اب ہم چائے پی رہے تھے, ساتھ میں انہوں نے کچھ ہاؤس گماخت مزیدار قسم کا میٹھا بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ان سے آف لائن ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو لائف سٹائل ہے لوگوں کا اور بیہیویئر ہے وہ ورسز جرمنی میں جس طرح کا لوگوں کا لائف سٹائل ہے اس میں فرق کیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اتنا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہا ہے, اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو واصف بھائی سب سے پہلے تو اپنا ایک کوئک انٹرو دے دیں ہمارے سننے والوں کے لیے. مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جرمنی میں, اور کچھ عرصہ پیدائش میری جو ہے وہ لاہور کے اندرونی ٹپیکل جو پرانا علاقہ ہے وہاں سے ہے. تو یہ کھانے پینے کا شوق وہاں سے ہی شروع ہوا ہے, اور اس کو پھر میں نے ساتھ ساتھ یہاں بھی پروان چڑھایا اور ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. آپ سے ذکر کر رہا تھا اسلام آباد میں رہا, اس کراچی سے اسلام آباد گیا, وہاں سے پھر میں سنگاپور 10 سال رہا ہوں. اچھا, جرمنی آیا نا تو یہاں پہ آ کے پہلے میں 1 ہفتے کے لیے آیا تھا. اوکے. پہلی چیز جو میں نے نوٹس کی نا کہ یار لوگوں کے چہرے پر ایک عجیب سکون ہے, جو ایون ایک سینس آف سیٹسفیکشن یا کنٹینٹمنٹ ہے جو مجھے ایون آنیسٹلی سنگاپور جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی نہیں نظر آیا. وہاں پہ بھی ایک آپ کو شاید وہ ایک چونکہ شہر ہے, بڑا ہسل والا شہر ہے, تو جو لوگوں کا ایک ہسل نظر آتی ہے آپ کو, جلدی ہے, کام پہ جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایون میونخ جیسے شہر میں بھی آپ جائے تو دیکھیں بڑا لیڈ بیک قسم کا ایک لائف سٹائل ہے. لوگ شام کو آپ نکلیں تو جناب وہ پوری فیملی لے کے لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں اسپیشلی گرمیوں میں, اور پارٹی کو ایک پورا ٹائم دیا ہوا ہے. تو مطلب یہ آپ نے بھی یہ فرق فیل کیا ہے کہ وہاں مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز؟ آف کورس, یہ سب سے بڑا جو فرق میں نے دیکھا کہ کام کے ٹائم یہ کام کر رہے ہیں, آنیسٹ ہے. تو اس لیے جب یہ فری ٹائم میں آپ کو یہ نظر آئے تو اس میں بھی یہ آنیسٹ ہے, پورا انجوائے, اس میں یہ بالکل ریلیکسڈ ہیں, اپنا ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, کوئی کام کا بوجھ, حالانکہ اس میں بزنس مین بھی ہیں. اور دوسرا یہ سادگی ہے یہاں پہ. ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ساتھ جو جا رہا ہے یہ ملینئر ہے, اس کی 2 کمپنیز ہیں, یہاں یہ فارغ ہے. دونوں کے پاس ہی ایک طرح کی سائیکل ہے. ہاں, سائیکل پہ جا رہے ہیں یا ٹرین پہ جا رہے ہیں, ایون بڑے شہروں میں ٹرین یوز کر رہے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ ہمارے ہاں جو دکھاوا ہے وہ یہاں پہ آ کے آٹومیٹکلی جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور آپ بھی آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یعنی ایک فرق یہ ہو گیا کہ وہاں بہت سارے کام آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ کہتے ہیں یار یہ چیز میری ضرورت کی ہے, اس پہ میں اسپینڈ کروں گا, اور یہ میری ضرورت کی نہیں ہے, اس پہ اسپینڈ. جیسے مشہور ہے کہ جرمن
5,000 کی سائیکل بھی لے لے گا اور گاڑی دیکھو گے تو اس نے 2-3 ہزار کی رکھی ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. بلکہ آپ میں جانتا ہوں ہے ہی گاڑی ہے ہی نہیں, صرف سائیکل چلا. ریسی سائیکل ہے اس کے پاس, کیونکہ میں ریسنگ ٹورز ہیں ان کے ساتھ بھی جاتا رہا ہوں, آپ کو پتا ہے. تو انہوں نے 10-10 ہزار کی سائیکل رکھی ہوئی ہے, ریئلی. اور 10,000 یورو کی بات کر رہے ہیں واسف بھائی اس وقت. کیلکولیٹ کر لیجیے گا, ابھی 200 کے قریب ہے. ہاں, اور ان کی جو یونیفارم ہے, شوز ہیں پراپر, ایوری تھنگ. اور ان کو جب میں نے پوچھا کہ آپ رہتے تو وہ کہتا ہے میں ٹرام میں آتا ہوں, اور جو ہے نا لوکل بسز, کہتے ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی شہر میں آپ رہتے ہو تو اتنی واقعی. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں, لیکن آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہاں, آپ کے پاس ایک اچھی جاب ہے تو آپ کو دکھانے کے لیے گاڑی ضرورت یار شادیوں پہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ میں فلانے نو نہیں بلایا تے بڑے بینکویٹ نہیں کیتا تے پھر لوگ کی کہاں گے, لوگ کی. اور یہ دیکھیں کہ اس میں مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آئی. اچھا بلاتے وہ رشتہ داروں کو ہی ہیں, سارے کزن, سب کو سب کا پتا, سب کو سب. اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کسی ایک اور سٹی میں جا کے قرضہ لے کے وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک فنکشن ارینج کریں, اٹریکٹ کریں, لوگ آپ کو جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کریں گے, سمجھے کہ کوئی بڑی چیز, بہت بڑی چیز ہے بھائی. اچھا وہ میرے کزن, میرے جو جن کو ہم دکھانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل جو ہے نا لے کے اور ادھار لے کے, بلکہ پتہ نہیں انہی سے ہی مانگ کے تو ہم یہ شو آف کرا رہے ہیں, تو وہ تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی. آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے اس کی؟ نہیں, میں آنیسٹلی ویسے بتاؤں, یہ خیر سرٹن فیملیز کا بھی ہوتا ہے. کراچی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اوکے, کراچی میں جا کے نا لوگ پھر بھی تھوڑے سے ہمبل ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے, اتنی آبادی ہے, تو وہاں نا فاسٹ ہے لائف تھوڑی سی, لوگ کیئر نہیں کرتے. لوگ آج بھی 1,000 روپے سلامی دے جائے گا نا کوئی, تو کوئی کسی کو یہ نہیں بولے گا یار کہ لفافے کی کھا گیا. مطلب آپ 2 بار ایک جوڑا پہن لیں گے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کراچی میں تھوڑے سے فارگیونگ ہیں لوگ, مجھے ایسا لگتا ہے. میری یہ انڈرسٹینڈ, کیونکہ میرا چونکہ پنجاب سے بھی رابطہ ہے, آنا جانا, ہماری آدھی فیملی وہی ہے, اور کراچی میں بھی تو یہ ہمیں فیل ہوتا ہے ڈفرینس نا. پنجاب میں تو ابھی بہت زیادہ ہے, اور اس کو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ چینج کرنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیکس کیوں نظر آتے ہیں, یہ اپنی ذمہ داری صرف اٹھا رہے ہیں. اب ہم جو ہیں, میں خود سیٹ بھی ہو گیا ہوں, اچھی جاب بھی ہے ماشاءاللہ, گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, لیکن مجھے فکر ہے پیچھے بھی جو ہے نا 3 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, شادیاں کرنی ہیں ان کی. تو اس میں ہم جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا کہیں سٹاپ کر کے نا, وہ ہم گرو نہیں ہو رہے. ہماری جو اندر کی جو سیٹسفیکشن ہے, جو ہمیں ریلیکس کرنے کا جو مادہ ہے, وہ کہیں دفن ہو گیا. اور ہم جو ہے نا اپنے, کیونکہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان کی ایکسیپٹیشن سب سے زیادہ ہائی ہیں. جبکہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ لو بجٹ پہ رہ رہے ہیں یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. بڑے اچھے مطلب گریڈز پہ اور بڑے اچھی پوسٹوں پہ بھی جو ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہی آئے گا تو کرے گا. تو یہ بہت ایک المیہ ہے. اور دوسرا یہ ہے جو میں بہت زیادہ ایک بہت ہی سیڈ سا جو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ اتنی سورسز نہیں ہوتے لوگوں کے جہاں پہ کہ اپنی بیگم کو اور بچوں کو یہاں بلا سکیں. تو وہ جیسے میڈل ایسٹ میں بھی کافی ہے اور یورپ میں بھی ایسے ہے, تو 10-10 15-15 سال صرف پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. فیملی رل جاتی ہے, فیملی وہاں انجوائے کر پاتے لائف. ہاں, فیملی آپ کو پہچان نہیں پاتی, وہ ڈسٹنس کریٹ ہو جاتا ہے بہت سارا. اور آپ اپنے ہی فیملی میں جا کے آپ اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتے ہیں. یہ جو ہے نا حص, یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی قیمتی, اب پیسہ تو آ گیا, لیکن یہ جو آپ کی شیئرنگ, جو آپ نے لو دینا اور لینا ہے, وہ والا حصہ مس ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہی, اس کو یہاں تو میں نے تو اسی وجہ سے جو ہے نا, اسی وجہ سے میں نے شادی بھی جرمن میں ہی کی, تاکہ مجھ سے دوریاں برداشت نہیں ہوتی. نہیں, یہ اہم چیز ہے. لائف پارٹنر اگر آپ کے ساتھ نہ رہ پا رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ اللہ معاف کرے, بڑی یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے.
تو خیر اس کا ہم ریزن بھی ڈسکس کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, اور اس لیے جو ہم کہہ رہے تھے کہ بچوں کو چوز نہیں کرنے دیا جاتا ان کی مرضی کا جو بھی وہ کرنا چاہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو ڈر ہوتا ہے اپنے پاکستان کے ماحول میں کہ اگر وہ پروفیشنل اسٹڈیز نہیں کرے گا, جن کا بزنس وغیرہ نہ ہو یا سرمایہ نہ ہو, تو ان کو لگتا ہے کہ یار پھر یہ تو لائف اس کی بیکار ہو جائے. جبکہ یہاں اگر وہ پڑھائی میں بہت اچھا نہیں, بہت اچھا ہے گمنازیم چلا جائے گا, نہیں ہے تو دوسرے بالکل دوسرے شعبے ہیں, بالکل کم سے کم ہینڈ ورکر بن جائے گا. ہمارا پوسٹ مین آیا اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یار میں 1-2 ہفتے کے لیے اسپین جا رہا ہوں, میری وائف سے بات ہو رہی, ٹھیک ہے, تو وائف نے کہا اسپین کی کیا کہتا ہے میں چھٹیوں کے لیے جا رہا ہوں. تو یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک پوسٹ مین کی تنخواہ میں اس کی افورڈیبلٹی اتنی ہے کہ وہ اپنے سال میں 1-2 دفعہ چھٹیاں بیئر کر سکتا ہے, ایک دوسرے ملک جا کے رہ کے آ سکتا ہے, انجوائے کر سکتا ہے. بالکل, جو کہ پاکستان میں وہی بات ہے کہ اگر پوسٹ مین بن گیا تو سمجھیں اللہ معاف کرے, خدا نخواستہ کسی شعبے کی وہ نہیں کر رہا, لیکن بہت کم پیسے کما پا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ تھوڑی کمائی یا بچت وہ اپنا کر بھی لے, لیکن وہاں پہ اکیلے والا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جائے گا, ساتھ ماں باپ کو بھی, ساتھ بہن بھائی بھی کہیں گے ہم نے بھی جانا ہے مری. دیکھیں نا مری میں پیکج ایسے ہی جاتے ہیں, اور کزنے بھی ساتھ کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں گاڑی میں جگہ خالی ہے مجھے بھی لے جائیں ساتھ. نہیں, لوگ چھٹیاں نہیں مناتے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اس کی وجہ سے رشتے بہت کمپرومائز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹائم آؤٹ نہیں ملتا نا. بالکل بالکل. یہ جرمنی میں اسی لیے ریلیکسیشن ہے, کام کے دوران کام ہے اور فری ٹائم کے درمیان. مطلب ایک ایوریج جرمن میرا خیال ہے کم سے کم بھی سال میں 2 سے 2 ہفتے کی چھٹیاں کرتا ہے, بلکہ ہر سیزن میں کر رہا ہوتا ہے. نارملی ہر سیزن میں یہ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ لانگ ویکینڈز اور سم ٹائم ویکینڈز پہ یہ آؤٹ سائڈ جاتے ہیں, پہاڑوں پہ جاتے ہیں. یہ میرے نیبرز ہیں, وہ جب میں دیکھتا ہوں تو ویکینڈ میں وہ کہتے ہیں میں پہاڑوں پہ گئی ہوں, میں ہائکنگ پہ جا رہی ہوں, تو آج کہاں جا رہا ہوں, میں سی پہ جا رہی ہوں. تو یہ پاکستان میں کیا یار کھانا کھا کے آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کل ہم مچھلی کھانے گئے تھے تو آج جو ہے نا وہ نہاری کھانے چلتے ہیں. بس یہی کام ہے, ایکٹیویٹیز نہیں ہے نا, ایکٹیویٹی نہیں ہے, ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے, اور ہم چاہ بھی نہیں رہے نا, ہم بنا بھی نہیں رہے نا ایکچولی. ہم اتنے میں خوش ہیں کہ گلی میں کرکٹ کھیل لی, 2-3 کھڑکیاں. آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, کراچی میں جا کے میں نے 1-2 دفعہ سوچا یار میں اس بار جاؤں گا تو وہاں پہ فلاں ایکٹیویٹی کروں گا, یا اپنے بچوں کو, گھر کے فیملی کے بچوں کو لے کے کہیں. جو واصف بھائی سڑکوں کا حال ہے نا, پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچنا جتنا بندے کو تھکا دیتا ہے, میں کہتا ہوں یار گھر پہ ہی کر لو. وہی ہوتی ہے پھر پارٹی, گھر پہ آرڈر کر کے کچھ منگوا لو, ہلا گلا کر لیں گے, گھر میں ہی تھوڑی سی پارٹی کر لیں. یعنی کہ فوکس کھانے کا ہی رکھا ہے ادھر, یا گھر پہ لے آئے یا ہمیں لے جائے. نہیں, باہر جانا واقعی میں وہ عذاب ہے ادھر, بہت عذاب ہے. ہمیں لگتا ہے, تو ان کے لیے تو یہی انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہاں ٹی وی ہے گھر میں. اب دیکھا وہ لوگ بھی میں بتاؤں اوائڈ کرتے ہیں, یعنی فیملیز کو لے کے میں نے دیکھا ہے نا اپنی فیملی کے لوگوں کو کہ وہ فیملی کو لے کے کم ہی باہر جا رہے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کی وہی بچوں کی نانی کے گھر کا ہی رہ گیا, نانی یا دادی تک محدود ہے. کم ہوتا ہے ایسا کہ بھائی بچوں کی کسی ایکٹیویٹیز کے لیے لے کے جا رہے ہیں, کم ہے. جاتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں, لیکن کم ہے. اچھا, ایک بات اور جو ڈفرینس میں نے فیل کیا ہے براٹ اپ میں, لوگوں کو ایکسپریس کرنا سکھایا جاتا ہے یہاں پہ, بچوں جب چھوٹے ہوتے ہیں تب سے. اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں بچوں کو تو کیا, بڑے بھی ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنی فیلنگس. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی امی کو یا اپنے ابو کو لاسٹ ٹائم کب یہ بولا ہوگا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. یعنی ہم ایکسپریس کرنے میں اتنا شرماتے کیوں؟ میاں وہ تو چھوڑ دیں, میاں بیوی کو, بیوی میاں کو بولتے ہوئے شرم کھا رہی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا بات ہے. ہاں جی, حالانکہ وہ اس کی اپنی بیگم ہے, اپنی بیگم ہے. تو اس کا واقعی, اور یہ ہونا چاہیے. میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں آپ کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا آپ کی بیوی نے جو آپ کو اچھا لگا, تو یہ بول دینا منہ سے کہ یہ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے مجھے بڑا اچھا لگا.
یا بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے کہ ہاں یہ آپ بڑی جب بات میرے لیے یہ کرتے ہیں. یہ کمیونیکیشن اور ایکسپریشن اتنے کامن نہیں ہے. جو میں نے دیکھا یہاں پہ ایون بچہ بھی ہے نا, اس کو پتا ہے کہ ماما اٹس ٹو ہاٹ, زو ہائز یا زو شاف, وہ بتائے گا, اس کو پتا ہے مجھے کیا اچھا نہیں لگ رہا. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ واقعی ہے اس چیز کی کمی بہت زیادہ. مجھے خود بھی یاد ہے جب میں بچہ تھا, ان چیزوں کا فقدان ہے بہت زیادہ. دیکھیں ایکسپریشن جو ہیں وہ کہیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں. اب دیکھیں نا, میں کتنا پیار آپ سے کرتا ہوں, یعنی کہ مجھے یاد آ گیا میری اپنی بیٹی ایک دن نا, ہم کنڈر گارڈن جا رہے تھے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نے کیا لفظ کہا جو میں نے زندگی میں آج تک نہیں سنا تھا. وہ مجھے کہتی ہے پاپا میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا یہ پورا سکائے ہے, اتنا بڑا آسمان ہے. اب یہ جملہ آپ کسی رومانٹک سے رومانٹک کوئی پرسن لے لینا, میں نے یہ نہیں سنا. اور یہ 3 سال کی ایج تھی اس کی, اور اس نے مجھے کنڈر گارڈن جاتے ہوئے صبح یہ کہا. اور یقین کریں کہ میں ایک یعنی کہ نا اندر سے مجھے اتنی خوشی ہوئی, اور ساتھ ہی میں ریڈی بھی ہو گیا جواب دینے کے لیے. اور میں نے بھی اس کو کہا کہ میں بھی تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنی یہ زمین ہے, تو تم آسمان کی جتنا پیار کرتی تم نے رکھ لیا, زمین میں تو دونوں کا سیم ہی ہے. تو یہ اس چیز کو دیکھیں نا آپ, کتنا زبردست, اور یہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی. اچھا صرف بچوں میں نہیں ہے واصف بھائی, یہ بڑوں میں بھی ہے. بڑوں میں بھی ہے. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ, میں بھی اپنی فیلنگز کو لے کے آج تک بھی بہت ہیزیٹنٹ ہوں. آنیسٹ ہے یہ بات. ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے. ہمیں کسی کو یہ کہنا کہ تمہاری یہ بات مجھے بری لگی, ہمیں اس پہ بہت شرم آتی ہے. حالانکہ ہم اللہ معاف کرے پیچھے کچھ بھی بول رہے ہوں گے, غیبتیں بھی کر رہے ہوں گے, لیکن منہ پہ بولتے ہوئے ہم بہت جھجکتے ہیں. اچھا, اور اگر کسی کو بول دیں تو پھر وہ ناراضگی اختیار کر لیتا ہے, ہو جاتی کیونکہ یوز ٹو نہیں ہے نا. اب میرا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جی. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے ایک بہت پیار کرنے والے میرے جاننے والے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. ہاں بالکل. ان کی میرے پاس یا تو کال, میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے, وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے مجھے کال نہیں کر پا رہے, لیکن مجھے کبھی یاد آ جائے یا ان کو کبھی یاد آ جائے یا کوئی کام ہی ہو جائے, اس میں بھی کیا برائی ہے. اگر کسی کام کی وجہ سے بھی آپ نے کیا, آپ کو بہانہ مل گیا اپنے کسی پیار کرنے والے سے بات کرنے کا, تو وہ آگے سے مجھے ہر کال پہ کہے ہاں جی یاد آ گئی, ہاں جی بڑے لوگ ہو گئے, مطلب. اور مجھے نا ہر بار اس تکلیف سے گزروں, اور اس چکر میں اب میں ان کو کال کرنا میں نے کم کر دیا. اچھا پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے, میں نے کہا یار میں ان کے پیچھے ان کو بولتا ہوں, اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ یار ان کی بات مجھے دکھ دیتی ہے, تو میں ان کو خود کیوں نہ بولوں. اچھا میں نے ان کو, ان کا فون آیا یا میں نے کیا, اور حسب معمول کنورسیشن یہیں سے سٹارٹ ہوئی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں بھائی جان, آپ مجھے بڑا دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کا, بے شک میں مہینوں میں یا سال میں ایک باری مجھے خیال آئے, لیکن جب میں کرتا ہوں اور مجھے یہ سوچ آتی ہے نا کہ آپ آگے سے بولیں گے, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور اس وجہ سے میں آپ سے جو ہے نا رابطہ کرنے میں جھجکتا ہوں اب. اور پھر فون پہ چند سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی, کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ کوئی بندہ آپ کے ہیڈ آن آپ کو یہ بات منہ پہ بول سکتا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا, گو کہ ابھی بھی ہماری بات چیت اس طرح اتنی کامنلی نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد سے کم انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اب جب یا میری کال آئے یا وہ مجھے کال کریں تو وہ اس بات کا کم سے کم اظہار نہ کریں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوست جو ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بری عادت ہے جو آپ کو نہیں پتہ چل رہا, وہ ان کو بتائیں. میرے حساب سے وہ آپ کا مخلص دوست ہے جو آپ کو آپ کے منہ پہ آپ کی کوئی چیز کو ڈسکس کرتا ہے, بری چیز کو. اسی طرح اچھی چیز کو تو چلو نہ کرے, لیکن مخلص دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کی برائی سے روکتا ہے. تو میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں پرسنلی, اور ایسے لوگ کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں, جو میرے اچھے دوست ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ, ان سے
میرا ایک بچپن کا بہترین دوست ہے عبداللہ، اس کے ساتھ میں سال میں بے شک ایک بار کال کروں، ٹھیک ہے. لیکن ہماری کنورسیشن ایسی سٹارٹ ہوتی ہے جیسے ہم نے ابھی ایک دن پہلے کل بند ہی جو کر ہے، کال ہاں کی تھی. یہ سب محبت ہے اور نا، یہ پیار ہے. ہم دونوں کی اتنی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے آج تک ایک دوسرے کو کبھی یہ نہیں وہ کیا کہ بھائی تو مجھے تو یاد کیوں نہیں نہیں کرتا یاد یا کیا؟ میں تجھے یاد نہیں کرتا. تو ہاں، مطلب اس چیز سے باہر کیونکہ نکلنا میں یہ بڑا ضروری. ریئل ایک ریئل ریلیشن ہے. ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میرا ایک دوست کوئی میرا کلاس فیلو تھا، تو مجھے دبئی ایئرپورٹ پہ ملا کوئی 10 سال بعد. تو وہ بھی ایسے میں سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا، وہ اوپر جا رہا تھا. چیئر جو ہوتی ہیں جو، ہاں تو ٹرانزٹ تھا. ہاں تو ہم نے جب ایک دوسرے کو دیکھا نا، تو وہ نیچے آنا چاہے، میں اوپر آنا چاہوں کہ جلدی سے ہاں مل جائے. ہاں یعنی کہ وہ ہم گھبرا گئے کہ کیا گھبرا کریں. گئے ہاں دونوں. ہاں اور ہمیں ایسا لگا کہ کل ہم جو ہے نا، ہم کالج میں ملے ہیں ہاں اور آج دوبارہ جو ہے نا مل گئے ہیں. اور کمال. پھر ہم دونوں ملے تو لاہور تک ہمارا کٹھا سفر تھا. عاطف اس کا نام ہے، آج کل وہ انگلینڈ ہوتا ہے، تو یہاں میرے پاس بھی آیا تھا. تو اس کے بعد وہ پھر ہم دوبارہ جو ہے کنیکٹ ہوئے. تو جب آپ کے کسی پیارے یا کوئی دوست جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، اس میں دوریاں کاؤنٹ نہیں کرتی. اس میں چاہے آپ کتنی دور ہوں، کتنی دیر بعد ملے ہوں، کوئی میٹر نہیں کرتا. دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک کے آتے ہیں. ایکسپریشنز کی بات ہم کر رہے تھے اور ڈفرینس کی بات کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ نارملی کم سے کم جرمن مشہور بھی ہے اس بارے میں کہ وہ اسٹریٹ آپ کے فیس پہ بولے گا جو چیز اس کو پسند نہیں ہے اور جو چیز اس کو اچھی لگے گی. ایز اے پاکستانی نا، تو مجھے شروع میں میری وائف کیونکہ جرمن ہے، تو شروع میں نا میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا. تو میں ایک یار مجھے کہہ رہی ہے. اچھا، اس کا شروع میں برا لگ، لیکن اس کے بعد یہ ہوا میں تو ریلیکس ہو گیا، کیونکہ آپ کو منہ پہ فوراً پتہ، آپ اس کا حل فوراً ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ نے اس کو سیٹسفائی کر دیا، یا آپ کی غلطی آپ نے کہہ دیا سوری، تو وہ آپ کے ساتھ تعلقات فوراً بحال ہو گئے. ہمارے ہاں یہ ہے، تکلیف نہیں بتاتے نا ایک دوسرے ہاں کو. تکلیف نہیں بتاتے. وہ جو ہماری جو تکلیف ہے نا، جو ہم نے پارٹنر کو نہیں بتائی، وہ پھر ہو کے آئے گی تھرو میاں والی سر گودے سائی وال سے ہو کے خالہ چالا تائے مائے. تو جب آپ کے پاس پہنچنی ہے نا، وہ ایک تکلیفوں کا پلندہ بن جانا ہے. تو وہ آپ جب نا آپ پہ ایک دم جو ہے نا، آپ نفرت آ جائے گی آپ کو، اور آپ بلکہ بات بھی نہیں کریں گے. آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ کو یار یہ تو صبح تو ہم نے چائے پی تھی، آج تو ویسے کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، وہ پچھلے والا تھا، گھوم کے آیا پچھلے مہینے کا تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ایکسپریس کر دینا چاہیے، ڈائریکٹ بتا دینا چاہیے. یعنی کہ اپنا اگر آپ سمجھتے ہیں تو اپنا، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کے دوست ہیں، تو آپ پلیز، میں پاکستانیوں کو یہ خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو ہی یقین کریں کہ آخر میں آپ کو ہی سکون ملے گا. لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے نا واصف بھائی. پھر آپ کو کوئی اگر کہہ رہا ہو تو یہ دوسرا رخ یہ ہے کہ پھر آپ نے بھی تحمل سے سن لینا ہے. ایگزیکٹلی، یہ پاور پھر خود بھی آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، شروع میں تکلیف ہوتی ہے. میں جب یہاں سے گھر جاتا تھا اپنے، تو کیونکہ اب ہمیں عادت ہے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی، تو یہ میری امی جان کے الفاظ تھے کہ تو تے چلے جانا ہے اتنے گلاں کر کے، تو پھر اسی پوتتے رہنے، یہ چیز 5-6 مہینے لگتے ہیں سانوں، تو سیدھا ہی کہہ جانا. تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ یہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن مجھے جس سے پرابلم ہے اسے ڈائریکٹ ہی کہوں تو یہ بہتر ہے کہ میری کہانیاں بن کے میرے بعد میں آئیں، اور آپ کہیں کہ آپ پھر کہیں کہ یہ میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے، اس نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں امپروو کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ پلیز، وقت بہت تھوڑا سا ہے، زندگی بڑی تھوڑی سی ہے.
ایک دوسرے سے شیئر کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کوئی کریں. چیز نہیں پسند آ رہی تو اسٹریٹ اوے اس بندے سے کہیں, بندے سے اور جو اگر آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہے آپ کے بارے میں تو اپنے اندر یہ ظرف پیدا کریں کہ اس کو سن لیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش اور کریں, یقین کریں کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بری بات سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا مخلص دوستی ہے. دوستی ہے. نہیں تو سارے لوگ ہنستے ہیں, صرف بات کوئی نہیں کرتا. چلیں اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میرا کام ہے اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے نا لے کے گھما کے آپ کو واپس لے کے آنا. تو ہم اس کو قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے, تو ٹاپک بہت زیادہ ہیں. تو اگلا ٹاپک میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایکسپریشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. جی. جب پاکستان میں آپ کا لائف سٹائل جو ہے ایک فیملی کا, میں فیملی سے مراد میرے نزدیک سب سے اسٹرانگ بائنڈنگ کسی بھی فیملی میں جب وہ گرو اپ کر جاتی ہے تو وہ میاں اور بیوی کی ہوتی ہے. ظاہر ہے پیرنٹس کے ساتھ ظاہر آپ کا تعلق پہلے ہے, لیکن جب آپ گرو کر جاتے ہیں آپ کی اپنی فیملی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی بیوی, آپ کے بچے, ان کا جو ایک اسٹرکچر ہے یہ پاکستان میں زیادہ تر جب کمبائن فیملی میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے, اس میں بہت سے ٹریڈ آفس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, جرمنی میں آ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یا کسی بھی اور کنٹری میں جب آپ ایز این ایکسپیٹریٹ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پھر لائف سٹائل چینج ہو جاتے ہیں. ایتھک کام والیاں نہیں مل جاتی ہیں, لیکن بندہ نارملی خود ہی ہر کوئی اپنے کام کر رہا. ہاں, ٹرینڈ نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے, ایکسپینسو بھی ہے, پھر ایک اپنا کام خود کرنے کی ایک عادت ہے. تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے آپ کی اپنی کلوز فیملی کے ساتھ, وہ پاکستان ورسز میں جرمنی میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چلیں اسپیسیفکلی, کل کو کوئی نہ بولے کہ یار انگلینڈ اجتہا نہیں ہوتا تو اس کی میں گارنٹی نہیں لیتا, ہم جرمنی سے کمپیئر کرتے ہیں. تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں اپنی آبزرویشن سے, پھر آپ ایڈ کیجیے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں, اس ٹاکسیسٹی سے دور ہوتے ہیں, تو آپ اپنے اسپاؤس کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کی اس انوائرمنٹ میں آتے ہیں جہاں آپ کو ایز اے کپل سارے کام خود کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور اگر کبھی آپ کو اس میں ہاتھ بٹانا پڑے تو پھر آپ کے اندر اپنے اسپاؤس جو وہ کر رہا ہے, آپ کا اسپاؤس اسپیشلی ہمارے کیس میں جہاں پہ ٹپیکلی بندہ ارن کر رہا ہوتا ہے, بریڈ ارنر ہوتا ہے, اور وائف نے گھر سنبھالا ہوتا ہے, اور کبھی آپ کو ہیلپ کرنی پڑ جائے, گیسٹ آ رہے ہوں, صفائی کر رہے ہوں, یا آپ کچھ پکانے میں کچھ ہیلپ کر رہے ہوں, تو یو اسٹارٹ اپریشیٹنگ دا ورک یور اسپاؤس از ڈوئنگ فار یو. اور یہ چیز انفارچونیٹلی پاکستان میں بلڈ نہیں ہو پاتی. وہاں آج بھی بہت پڑھے لکھے سمجھدار مردوں کو میں نے کہتے ہیں تم پورا دن کر دی کی ہیں کارج. ہاں, یہ واقعی ایک دکھ بری داستان ہے یہ واقعی. اور ہمیں یہاں پہ رہ کے یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے میرا خیال ہے. ہم بھی وہاں ہوتے تو شاید ایسے ہی ہوتے. ہاں, جب تک میں وہاں پہ تھا میں کچن میں, چلیں ایکسیپشنز وہاں بھی ہیں, ماشاءاللہ میرا بھائی اپنے بہت سارے کام خود بھی کر رہا ہوتا ہے. تو میرے ابو بھی بڑے اچھے کوفتے بناتے تھے, لیکن یہ نارمل نہیں ہے, یہ نارمل نہیں ہے. مطلب آپ کو گھر میں گھر کا لڑکا جھاڑو لگاتے ہوئے نہیں دکھائی دے گا. یہ بڑی آڈ سی بات ہے. مطلب مائیں روک دیتی ہیں, ایتے تیری بہن دا کام ہے تو کیوں کر رہے ہیں. بلکہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ یہاں پہ سب لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ فارغ ہیں, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, ڈھونڈ رہے ہیں کام, بلکہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی کام ہوئے تو دسی, تو گھر کام کرنے والی آ رہی ہیں. یہ ویسے یہ بات ہے یار, ویسے یہ سائنس دیکھیں آپ, یعنی کہ گھر میں کام کاج کوئی نہیں ہے, پیسے دے رہے ہیں, وہ فری میں نہیں ہو رہا. ہاں, وہ کام وہ تو نہیں کر رہی فری میں, وہ آ رہی ماسی آ رہی ہے کام کر رہی ہے. ہاں, مطلب اگر 2000 لیتی ہے تو 2000 کی جاب تو آپ کی ویسے ہی ہو گئی گھر بیٹھے بیٹھے. جی, تو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. یہ سائنس مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, یقین کریں. اور میں جا کے وہاں پوچھتا ہوں, یہ مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, پتہ ہے کام بھی ایسا لگتا ہے بہت زیادہ ہیں ادھر. لوگ کہہ رہے ہیں گھر کی پوری صفائی ڈیلی ہونی ہے, جھاڑ پوچھ ڈیلی ہونی ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہوتی بھی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. گھر بڑے بڑے ہیں, مطلب یہاں کی طرح 90 اسکوائر میٹر یا 80 اسکوائر میٹر نہیں, وہاں پوری پوری 2 فلورز ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ کام والیوں کا ہی کام ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے نا, کیونکہ گھر کے سارے افراد پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں.
وہ گھر کی بچیاں ہی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں, بالکل بندہ نہیں کر رہا, لڑکے نہیں کر رہے, لڑکا کچن میں جائے گا تو تو کی کر رہے ہیں کچن میں, تو کیوں چائے بنائے گا, تیری بہن بنائے گی. ہاں جی ہاں جی, تو وہ شاید یہ وجہ ہے کہ وہ یہ وجہ ہے, کلچرل ڈیفیکٹ ہے یہ, اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن یہاں آ کے ہم کو میری پریکٹس, میں اس طرح جلدی ایڈجسٹ یہاں پہ ہو گیا, میری پریکٹس وہاں پہ بھی تھی, میں سیلف میڈ تھا تو خود اپنے کام کرنے, سورسز اتنے نہیں تھے, آپس کی بات ہے, تو اس میں مجھے پھر زیادہ پرابلم نہیں ہوئی یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں. میرے لیے بہت مشکل ہے, میں آنیسٹلی بتاؤں گا. میں فرسٹ ٹائم جب اسلام آباد گیا ہوں نا, تو مجھے ابو نے کیا کہہ کے ڈرایا. ابو کہتے ہیں بیٹا وہاں کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے. تو میں نے کہا یہ تو واقعی بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کھانا بھی خود بنانا پڑے گا. میں نے کہا وہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, میں تو صرف زیادہ سے زیادہ انڈا تل لیتا ہوں یا فریج سے نکال کے کباب تل لیتا ہوں, ساتھ میں بریڈ بناتا ہوں, میرا سینڈوچ ہو جاتا ہے اگر کبھی کیا بھی, ورنہ وہ بھی بہنوں نے یاشی کرائی ہوئی تھی. ظاہر ہے, تو وہ خیر الگ بات ہے کہ میں وہاں بھی نہیں سدھرا, وہاں ہاسٹل میں جگہ مل گئی اور ادھر جن کو عادتیں پڑی ہوں بڑی بچپن سے. تو ایک دن یہ ہوا کہ میری وائف کا پیر جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوا, پیر ٹوٹ گیا, اور ان کو میں نے کہا آپ کو آرام کی ضرورت ہے. بڑے انٹرسٹنگ واقعہ, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو آرام دینے کے لیے, میں نے کہا بینگ اے گڈ ہسبینڈ میں ہیلپ کر دیتا ہوں. میں نے ان دنوں میں کچھ ریگولرلی ویکیوم وغیرہ بھی کیا, مجھے اور اپریشیٹ کیا کہ یہ بڑا کام ہے جو تم کرتی ہو یار, یہ اٹس اے جاب. تو انہوں نے کہا اچھا کھانا اب گھر کا کھانا ہے مجھے, میں باہر کا نہیں کھانا. تو میں نے کہا چلو میں بناتا ہوں, مجھے گائیڈ کرو. تو یہ مجھے بتاتی نہیں کہ یہ بریانی بنانے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ایک تو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب اس میں چکن ڈالنے, اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے نا تو آپ نے اس میں اب یہ کرنا ہے. میں نے کہا کلر, اب میں ایک انجینئر بندہ ہوں, میں کہا مجھے کوئی شیڈ کارڈ پکڑاؤ کہ کلر چینج ہو کے کیا بنے گا وہ, تو مجھے کیسے سمجھ آئے گا. خیر وہ پھر ایک دو دفعہ میں نے جب گوشت تھوڑا سا بھونا ہے تو مجھے سمجھ آیا اچھا کلر چینج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو جو چیز میں نے لرن کی نا وہ ایک آدھ دفعہ کھانا بنا کے, وہ یہ کہ یار کھانا کھاتے تو ہم 5 سے 10 منٹ میں ہم ختم کر دیتے ہیں, لیکن پیچھے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. اور یہ ڈیلی ہی ایفرٹ ہے جو آپ کا اسپاؤس کر رہا ہے. اچھا بھائی بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم بھی گھر میں کام کر دیں, ٹھیک ہے آپ ایکسپیٹریٹ ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے, آپ کنٹینیو کریں. یہ ہم ایک عمومی کلچر کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی فیملیز میں یا قریب کے گھروں میں دیکھا ہے. اور ایک اور چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ نے جب یہ کیا تو آپ کے اپنے ذاتی تاثرات کیا تھے؟ آپ کو خوشی محسوس ہوئی؟ آپ زیادہ سیٹسفائیڈ ہوئے؟ میں واصف آنیسٹ جواب دوں گا کیونکہ میں بھی آدھا جرمن ہو چکا ہوں. مجھے جو ہے نا مجھے یہ ایفرٹ سمجھ نہیں آئی, اور اس کے بعد نا میں نے وائف کو مزید کہنا شروع کر دیا ایسا کھانا بنایا کرو جس میں ایفرٹ کم ہو, کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا جو آسان ترین ہو. آج کچھ ہو کہ یار مجھے فلانا کام کرنا ہے فلانا, میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کچھ ہلکا پھلکا بریڈ میں کچھ رکھیں, مت ایفرٹ لگاؤ. یعنی میں نے اپریشیٹ کیا اس کی اس ایفرٹ کو. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہر بندے کی اپنی ایک شوق کی چیز ہوتی ہے. بالکل, مجھے کھانا بنانے میں اس طرح مزہ نہیں آیا, آنیسٹ فیڈ بیک یہ ہے. بہت سارے میرے دوست ہیں ماشاءاللہ, آپ کو بہت شغف ہے, آپ بناتے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ اس کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں. یہ میرے انٹرسٹ کا کام نہیں لگا مجھے. یہ ایسی چیز نہیں تھی دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اگین, یا آئی ول ڈو آف کورس وین نیڈ بی, لیکن میں مجھے ایسا شوق پیدا نہیں ہوا. تو آپ ایسا کریں نا, کیونکہ ایسا کام ڈھونڈے نا جو نیکسٹ ٹائم جو آپ کا شوق بھی ہو. تو نہیں وہ تو خیر اب وائف یہاں ہے نہیں, لیکن جب ہمیں ایسی سین ہوتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے بلا بھی لیتے ہیں. دیکھیں صرف کھانا پکانے کی بات نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ریلیشن میں ہیں تو آپ کی جو گرو اپ ہے, آپ کا جو رہنا سہنا ہے, اس میں بھی محبت پیار زیادہ بڑھتا ہے جب مل جل کے کچھ کیا جائے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں, بلکہ مجھے یاد آ گیا ایک حدیث تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم کو
ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے نوالا منہ میں ڈال ڈالا. دی. ہاں میں نے ایک دن اپنی بیوی کو دیا. ہاں یقین کرے اس کا جو تاثرات میں نے دیکھے نا, ہاں اس کو زندگی میں نہیں کبھی ایسے ہوا تھا. ہاں تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے پروفٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہی گئی ہیں یا ہم کو پریکٹس کے لیے کہا گیا, اگر ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو آبویسلی ہمارے ریلیشن بالکل یہ لنک ہو گیا نا, وہ ایکسپریشن ہی تھا نا ایک طرح سے. ایکسپریشن یہ دس واز یور ایکسپریشن آف لو فار ہر کہ آپ منہ میں نوالا. اور رسپیکٹ دیکھیں اتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی آتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ادب کے. ہاں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں پائی جاتی. تو ہم بچوں کو بالکل ہی اگنور بچوں کرتے کو ہیں. ڈس رسپیکٹ بہت کیا جاتا ہے, اور اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ ہی ہے. ہاں, اور جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے نا تو میں اس کو کہتا ہوں یار اپنے دل کو ٹٹولیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے ایک دو واقعات اپنی زندگی میں آ جائیں گے یاد, جب کسی بڑے نے آپ کے سامنے کوئی زیادتی کی ہوگی آپ کے ساتھ, آپ کا دل شدید ٹوٹا ہوگا, دکھا ہوگا, اور آپ کے پیرنٹس نے ہی بولا ہوگا, انہی کو ہی سپورٹ کیا ہوگا, وچ از دا ورسٹ پارٹ. اور آپ کبھی نہیں بھولے ہوں گے, بھولے نہیں آپ. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے بچے ہوتے ہیں, بچوں کے اندر محسوس کرنے کی سب چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ جب یہ ان کی کسی کے سامنے بےزتی کرتے ہیں ان کو کوئی, تو وہ یاد رکھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, پرسنالٹی کا اور پارٹ بنتا ہے. وہ ورڈز جو ہیں وہ پھر اپلائی کرتے ہیں, وہ جو سنتے ہیں وہی پھر جو ہے نا باہر اپلائی کرتے ہیں, آپ پھر سنتے ہیں. اور اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. اچھا ایک طرف وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے تو بچے ہی ہے, ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہو گیا انجینئر بنے گا. اور مجھے یہ نہیں سمجھ سائنس کی آتی, اسے انجینئر بھی بنا دیتے ہیں ساتھ. اسے کہتے ہیں کہ تو یہ بیٹا تو بڑا ہی بڑا اچھا ہے, نال کے اندر بچہ ہے. تو یہ کیا سائنس ہے, یعنی کہ اس کو ایک ہی ایکسیپٹیشن سو ہائی اور ڈیلیوری کچھ بھی نہیں. اس کا رسپیکٹ, اس کو کچھ عزت کوئی. اس سے میں ابھی بتاؤں کہ میری بیٹی جو ہے 4 سال کی ہوئی ہے ابھی ماشاءاللہ. تو میری ایک جاننے والی ہے, اس کی آرٹ ایگزیبیشن تھی, تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا. تو وہ جو میری وہ آرٹسٹ تھی, اس نے رابعہ کو کہا کہ آپ نا ساری پکچرز دیکھو اور بتاؤ کون سی سب سے زیادہ تمہیں اچھی لگتی ہے. اچھا اب یہ بچے کو کون ایسے کہتا ہے ہمارے یہاں. اچھا میں اس کو اتنی رسپیکٹ دی کہ ناؤ اٹس یور چوائس, یو ہیو ٹو. اور ہم دونوں جو ہے نا واچ کر رہے ہیں اس کو, اور سیریسلی بھائی وہ پہلے کھیل رہی تھی, وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور صوفوں پہ اوپر. جب یہ اس نے کہا نا تو وہ سیریسلی ہر پینٹنگ کے پاس جائے اور اسے بڑے غور سے دیکھے, اور پھر نیکسٹ دیکھے, پھر 10 منٹ کے بعد آئی وہ اور کہتی آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی مجھے اچھے لگی ہے. یعنی اس کو احساس ذمہ داری پیدا کر دیا ایک طرح سے آپ نے, کہ اب اس کو بتانا ہے کہ کون سی. یقین کرے, اور یہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی, یہ بڑا سچا واقعہ ہے, ابھی ہوا ہے. اچھا پھر وہ آرٹسٹ جو تھی نا, اس نے اس سے کہا کہ تم تو بورن آرٹسٹ ہو, تم نے جو پینٹنگ پہ ہاتھ رکھا ہے یہ تو میری فیوریٹ ہے. اپریسیشن دی. تو اور اسے کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ. تو اس کا پیچھے ایک وہ بنا تھا ورک شاپ سی نا, تو اسے جا کے کہتی ہے کہ یہ پینٹنگ ہوتی ہے, یہ برش ہوتے ہیں, دیکھو جو تمہارا دل کرتا ہے جہاں پہ کرو. تو وہ بڑی خوش ہوئی. اچھا یہ پارٹ ختم ہو, میں اسے لے آیا گھر, واپس آ گئے. تو کوئی 3-4 دن بعد میں کام سے واپس آیا گھر میں, تو میری ایک پینٹنگ یہاں پہ لگی ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی یہاں پہ. اس پینٹنگ کے اوپر جو ہے نا ایک پیپر جو تھا نا وہ ٹیپ کے ساتھ نا اوپر چپکایا ہوا تھا. تو میں ایک دم دیکھ کے, تو بڑی خوبصورت بڑی کلرفل پینٹنگ, تو پیپر. تو میں نے وائف سے پوچھا یہ کیا, تو کہتی یہ آپ کی بیٹی کنڈر گارڈن سے بنا کے لائی ہے, اور کہتی ہے کہ یہاں پہ لٹکایا. ایک تو اس کا ویژن بڑا, اس نے ایگزیبیشن میں بڑی بڑی پینٹنگز دیکھی. تو اس نے سنایا میری بیگم نے کہ یہ وہ کنڈر گارڈن میں کہتی ہے جا کے میں نے پینٹنگ کرنی, مجھے پیپر دو. تو انہوں نے جو نارمل سا پیپر دے دیا A4 کا, یہ کہتی نہیں یہ آئی وانٹ مور بگر. اچھا انہوں نے ایک اور دیا, کہتی نہیں
और चाहिए। हाँ अच्छा, फिर उन्होंने ढूंढ के दिया, सबसे जो बड़ा था ना, तो कहती हाँ इट्स ओके। अच्छा तो उस दिन उसने सारा दिन उसी पे ही काम किया। हाँ किंडरगार्टन में ये पुश नहीं करते आपको, हाँ। वहाँ पे हर तरह की यार देखे फैसिलिटी ना, है। उस बच्ची को भी इतनी अहमियत दी कि उसे पेपर हाँ ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं कि यस इस बड़े साइज का। और हाँ, हमारे यहाँ तो चपेड़ मार के चल बेटा यही चल है। तू की करना। हाँ हाँ, यकीन करें कि वो वाकई उसने वो सारा दिन लगा के फिर उसने इजाज़त मांगी। हाँ उसने कहा कि ये मैं घर ले जाऊं, हाँ तो वो कहती है हाँ जो ले तुमने बनाया ले जाओ। तो घर आके मामा को कहती है कि बाबा के आने से पहले ना ये लगाएं यहाँ पे। हाँ तो मैं इतना खुश हुआ, हाँ तो और मैं ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, फिर इसको मैंने फिर मज़ीद मज़ीद बढ़ावा दिया ना, तो वो सो गई रात को, तो मैं रातों रात अपनी पेंटिंग को उतारा हाँ। और फ्रेम में उसकी पेंटिंग करके तो मैंने वॉल पे लटका दी। आप देख लें, राबिया की पेंटिंग है जो उसने किंडरगार्टन में बनाई है, बिल्कुल बहुत ही कलरफुल आपको दिख रही होगी। तो वासिफ, एप्रिसिएशन की जो आप बात कर रहे थे ना, उसका मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम ताल्लुक जी है। जी मेरे दादा प्लीज़। जब हयात थे ना, तो वो मैं छोटी छोटी पिक्चर्स ऐसे ही बनाता था, और उन्होंने मुझे फिर चार्ट पेपर लाके देना या पैसे देने के बड़े पेपर पे बनाओ। वाह, और हमारे बराबर में रहते थे नजमी साहब, कार्टूनिस्ट, जंग में उनके कार्टून जी छाया जी होते थे। जी बिल्कुल। तो उनके पास लेके जाना और उनको इतने फख्र से दिखाना कि ये इमरान ने बनाई है, यानी मैं नज़र आता था कि वो इतना अप्रिसिएशन देते हैं। हाँ, तो उससे मुझे फिर और दिल चाहता था कि मैं और नीट काम करूं, मैं और उससे बनाऊं, मेहनत से बनाऊं। ज़हर तो है वो, एप्रिसिएशन मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है रिश्तों में ख़ास तौर पे। और ये तब भी होती है, देखे ना, हमें शर्म महसूस हो रही होती है जब सब लोग इकट्ठे हों, तो हमें टाइम ही नहीं। हमारी पाकिस्तान में फैमिली के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें सेपरेशन ही नहीं मिलती, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता आपस में। मतलब दिन की एक्टिविटी में वो एक दूसरे के साथ बैठने का भी मौका नहीं मिलता, तो वो इजहार क्या करें। एक मैंने तो देखा एक टिपिकल, अब अगेन ये टिपिकल सिनेरियो है कि बंदा जब थक हार के आ रहा होता है घर, तो उसका टारगेट ये होता है मैंने खाना खाना है और मुझे तंग ना करो, ये मेरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम है, और मैंने उसके बाद सो जाना है। हाँ, ना बच्चों को बच्चों पास के आने साथ देना कोई, है। हाँ वो मुझे दूर करो, मैं टेंशन है। या और बीवी भी जाहिर है अब घर के अंदर खपी होती है पूरा दिन, अगर उसने बात भी करनी होती है तो वो अल्लाह माफ करे तो डर कोई रही होती प्रॉब्लम, है और कि वो प्रॉब्लम ही हाँ बेचारी बता रही होती है। हाँ वो बिल्कुल टाइम आउट फैमिली को मिल नहीं पाता उस नहीं तरह मिल ना, पाता, नहीं मिल। उसी वजह से फिर वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता तो आजकल हमारे माशरे में जो है डाइवोर्सेस के केसेस है ज़्यादा हो ज़्यादा गए हैं, क्योंकि टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइम नहीं, टाइम एक स्पेंड। दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि हमारे देखे ना, हमारे बुजुर्ग जो थे वो टोटली अरेंज मैरिजेस थी, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन देखा जाए तो सारी ज़िंदगी साथ गुजार दी। आपका क्या ख्याल है कि वो उनके ख्यालात मिलते जुलते होंगे? नहीं, मुझे लगता है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज करते रहे हुए। कॉम्प्रोमाइज तो किसी भी रिलेशन में, चाहे वो लव मैरिज है, हाँ चाहे आप वैसे रह रहे हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज आपको दोनों में ही करना पड़ेगा। तो उसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं चल लेकिन वो हम कह रहे थे ना, रिलेशनशिप की बात कर रहे थे सकती। हाँ कि जी, पाकिस्तान वर्सेस यहाँ एक्सपेट्रिएट्स का जो बिल्डअप होता है, तो वो उसकी वजह अलहदा रहना भी होता है ना, जब आपके ऊपर हाँ इन्फ्लुएंस दूसरे बिल्कुल लोगों का कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें, मैं वही कह रहा था कि वहाँ मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ पे ये है कि आप अपनी वाइफ के साथ सेपरेट टाइम होता है, आपने खुद इकट्ठे एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, आप एक दूसरे के सामने होते हैं। और ये तो वैसे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि जब आपके बच्चों की शादियां करा दें आप, तो उनको स्पेस दें, उनको सेपरेट करें। अगर अफोर्डेबिलिटी है अगर तो ऑफ कोर्स अफोर्डेबल, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर अलहदा हो, मतलब ये है कि पोर्शन ही अलहदा कर पोर्शन दो। अलहदा हो, सोर्सेज के मुताबिक। उसमें तो एक ज़रूरी आए ना नहीं कि है। बीवी अगर डिमांड करे और आपकी अफोर्डेबिलिटी हाँ नहीं है, तो आप चादर ही लगा के सेपरेशन जी करें हाँ। उसका और हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात करे तो वो कहते हैं ये बुरा क्या समझा जाता है। ये क्या अलहदा कर देना है हमारे बच्चों हाँ को, और हमारे, हाँ तो उसमें फिर वो डिस्टरबेंस वो सारी फैमिली को उठाना पड़ती है, अब बच्चे भी नाखुश हैं। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए ना कि एक
قریب ناخوش بچہ بہتر ہے یا آپ سے تھوڑا سا ایک گلی چھوڑ کے بچہ یا آپ کے دوسرے فلور پہ بچہ جو خوش ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ انفارچونیٹلی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیرنٹس، اچھا ایک یہ لوگوں کے ذہن میں بنا ہوا ہے کہ جناب یہاں فیملی سسٹم بڑا، جو یورپ کا فیملی سسٹم آپ لانا چاہ رہے ہو جہاں بوڑھوں کو کوئی پوچھتا نہیں. میں کہتا ہوں جتنا یہاں لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں تو مجبوری میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے مجبوری ہیں، میں ایک دوسرے کو اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں اور برداشت کر رہتے ہیں. وہی بات ہے کہ لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا کہیں گے. سسٹم نہیں سپورٹ کرتا نا. ادھر پیرنٹس بچے اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ انشورنس چاہ رہے ہیں کہ بچہ میرا خیال رکھے گا بڑا ہو کے. یہ کامن ایک وہ ہے. ہاں یہ ایک بہت غلط سوچ ہے جس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ وہ ایکسیپٹیشنز پہ وہ پورا نہیں اترتا تو پھر وہ جو ہے نا بیمار ہو جائیں گے، ڈسہارڈ ہو جائیں گے، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنے ویژن سے اس کو جو ہے نا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک پوری لائف جو ہے نا وہ ڈسٹرب اور برباد ہو جاتی ہے بچوں کی اس طریقے سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے انہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. اور یہاں کے اسٹرکچر میں آپ کے بوڑھا ہونے پہ آپ کے بڑھاپے کا خیال رکھنا یا میڈیکل بلز کا خیال رکھنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کے بچوں کی نہیں ہے. تو شاید یہ وجہ بھی ہے کہ یہاں تھوڑا سا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے اور لوگ بچوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس نے مجھے افورڈ کرنا ہے یا اچھا. اور فزیکل کیئر کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے یہاں بہت زیادہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بالکل بھول جاتے ہیں، بہت جا کے پورے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے، ان کو ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں، اپنا ہوٹلنگ کرتے ہیں. اچھا فٹ بھی رہتے ہیں نا لوگ، زیادہ فٹ بھی رہتے ہیں. جی یعنی اگر 70 پہ کوئی چلا جائے تو کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جلدی چلا گیا. مطلب ایک یہ کامن ڈسکشن ہے ادھر. یہ دیکھیں نا شروع میں آیا نا تو میں نے دیکھا کہ بھائی 80 سال کی بوڑھی عورتیں صبح سائیکلنگ جا رہی ہیں. کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ بریڈ لینے جا رہی ہیں. مطلب دیکھیں اتنی یعنی کہ فٹ ہیں اور ماشاءاللہ. تو ہمارے ہاں ایک تو چلیں خود بھی خیال نہیں رکھتے اور ایک ہمارا اسٹرکچر، او ماں جی بہ جاؤ تسی بہ جاؤ. وہ 30-40 سال میں نا ہم بزرگوں کو بٹھا ہی دیتے ہیں کہ بھائی بس اب تسی اتنے بیٹھو. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو باڈی وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. اور پھر پلس ظاہر ہے وہ پورا انوائرمنٹ ہے، یہ پریونٹیو میڈیکل کیئر سسٹم نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی باڈی میں کیا چینجز آ رہے ہیں. یا آپ 40 کے بعد ہر سال ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنا پورا باڈی ایگزام کرائیں. ایگزام وہ تو ہے ہی نہیں نا وہاں پہ، رواج ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو اگر چھوٹی موٹی کوئی پرابلم بھی آ جائے تو وہ ڈسکس نہیں کرتے لوگ جب تک. اچھا یہ میڈیکل سسٹم پہ 10 منٹ بات کر لیتے ہیں. جی پلیز. پاکستان میں لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ظاہر ہے میں الزام بھی نہیں دیتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بل 1000 روپے سے لے کے 50,000 یا لاکھ بھی جا سکتا ہے. اور یہاں پر آپ کو یہ ریلکٹنس نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا ہے اور اپنا میڈیکل کارڈ دکھانا ہے، یو آر کورڈ. اب اس میں ایکس رے ہو رہا ہے، ایم آر آئی ہو رہا ہے، دوائیوں کی تھوڑی سی کو پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ فری ہوتا ہے. ہاں اس سے ریلیٹڈ میں واقعہ شیئر کروں آپ کو. میرے کزن ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنا پریکٹس کرتے تھے، یہ جو پوسٹ آفس ہے اس کے وہ سپریڈنٹ تھے. اور تو وہ مجھے واقعہ سناتے ہیں. اب وہاں پہ ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے، پوسٹ پہ جو جابس کرتے ہیں ان کے ہیلتھ کارڈ جیسے ابھی بات کر رہے ہیں. اب وہ بات یہ ہے کہ وہ میں وزٹ کرنے گیا تو انہوں نے جو کرسی تھی نا وہ اس کو زنجیر سے باندھا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا سائنس ہے؟ کہتا ہے یار یہ مریض آتے ہیں تو میرے پیٹ پہ جو ہے نا دبا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایتھے پیڑ ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ مجھے محسوس کرانا چاہتے ہیں. ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے لیے میں نے نا یہ. اور دوسرا کہتے ہیں کہ آدھے مریض تو آ کے صرف کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اے لکھ دو. اچھا یعنی کہ دیکھو نا پرابلم یہ ہے کہ خود ہی ڈاکٹر ہیں. ہم بچپن سے ہی ڈاکٹر ہیں. ہم نے میڈیکل سٹور پہ جا کے خود ہی کہنا یہ والی اور یہ والی دے دو گولیاں. تو ہم اگر سورسز بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، ہیلتھ کارڈ بھی ہے، لیکن ہم نے ڈاکٹر کو سیریس ہی نہیں لینا. ہم نے
تو وہ ڈاکٹر اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو کہتے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب رہن دو. اور جو دوائی نہیں دیتا وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا, یہ بھی ہے. ہاں, اور ادھر یہاں بڑے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں ٹی پی لو, بروفن کھا لو بس. پہلے تو یہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہے نا دوائی, اور اینٹی بایوٹکس تو بالکل نہیں دیتے. ہاں, اور ہم وہاں شروع ہی وہاں سے ہوتے ہیں, بلکہ وہاں پہ 10-15 نیلی پیلی کالی گولیاں دے دیتے ہیں میڈیکل اسٹور والے, ایک تو لگ جائے گی نا اس میں. تو یہ ایک بہت وسیع ایک مجھے اور فرق لگتا ہے جو میں نے بہت ڈفرینس فیل کیا ہے, یہاں پہ پریونٹیو میڈیکل کیئر سسٹم پہ زیادہ بلیو کیا جاتا ہے. یعنی جب آپ کا ہر سال چیک اپ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کی باڈی میں جو چینجز آ رہے ہیں نا, دے آر ٹریکنگ دوز چینجز. ایک تو آپ کا ہاؤس ڈاکٹر آپ کو اسائن لینا پڑتا ہے. جب آپ اپنی لوکیشن, جیسے میں پیڈربورن سے میونخ آیا تو مجھے ایک نیا ہاؤس ڈاکٹر بنانا پڑا جس کے پاس میرا پورا ڈیٹا ہوگا اور پوری ڈیٹیل ہوگی, اور وہ ایک سمجھے میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا کسی بھی انویسٹیگیشن کے لیے. اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ وہ ریکمینڈ کرے گا اور بھیجے گا آپ کو وہ چاہیے اس کی. تو اب وہ کیا کر رہی ہے وہ ڈاکٹر, لکیلی ہم اس معاملے میں اچھے رہیں کہ ہمیں ڈاکٹر پیڈربورن میں بھی اچھی ملی اور یہاں پہ بھی آ کے الحمدللہ. تو اس نے دیکھا کہ یار آپ کے اندر فلاں چیز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, اور دس از سم تھنگ آن بارڈر لائن اینڈ آئی ہیو ٹو آبزرو. تو اب وہ یہ اس نے ویٹ نہیں کیا کہ جب وہ کراس ہو جائے گی تو اب کیا کرنا ہے, اس نے پریونٹیو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس سے یہ افیکٹس ہو سکتے ہیں, اس لیے اس چیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اچھا, ہم ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں جب گل بد چکی ہوتی ہے مختاریہ, تب جاتے ہیں ہم لوگ. ہونتے نو لے جاؤ, لاہور لے جاؤ, لاہور لے جاؤ, یہ بہت مشہور ہے نا, ایسا ایتھے کچھ نہیں ہو سکتا, انو لاہور ہی لے جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں پریونٹیو میڈیکل اتنی آسانی سے رائج بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میڈیکل سسٹم جو ہے وہ سپورٹڈ نہیں ہے, گورنمنٹ بیکڈ نہیں ہے, اور ایک ایوریج بندے کی افورڈیبلٹی میں نہیں ہے. جی ہاں, اور دوسرا ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں ہے, ہم خود بھی ہیلتھی رہنا نہیں چاہتے. دیکھیں نا, ایک چیز جو ہے نا بیماری آتی ہے, ایک چیز ہے ہم بیماری خود پیدا کر رہے ہیں. ہم اوور سموکنگ کر رہے ہیں, ہم دانتوں کی صفائی کی لے لیں آپ, میں ڈاکٹرز کے ساتھ میں جاب کرتا ہوں, تو ہمارے جو علاقے کے جو انڈین پاکستانی ہیں ان کی دانتوں کی صفائی جب ہو نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دانتوں کے اوپر نا دانت توڑ ہی دی ہیں, حالانکہ وہ پتھر ہوتا ہے جو ساری زندگی انہوں نے صفائی نہیں کی ہوتی, تو وہ صاف کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک دانت کی ویلیو کتنی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ہر کھانے کے بعد صفائی کرے. جو اصل دانت ہے نا وہ ملین سے بھی ٹریلین یورو سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے ویسے بڑی ایکسپینسو ہے, اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آرٹیفیشل ٹریٹمنٹ فور ایور کے لیے آپ کو خوشی دے سکے. وہ آپ کو جو اصل دانت ہے وہ اصل دانت ہی ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور یقین کرے اس کو ہم ایزی لیتے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جب دانت میں شدید درد, ٹھنڈا گرم سارا کچھ سرحدیں پار کر جاتا ہے نا, پھر جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس, اور یقین کریں اس وقت وہ دانت بچانا مشکل نہیں ہو جاتا. چلیں واصف بھائی, بہت مزہ آیا, بڑا زبردست ایک کیجول ڈسکشن تھا, آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکشن بہت ہے وائر گیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوئے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ واصف بھائی, آپ کے پرتکلف اہتمام کا, ساتھ میں زبردست قسم کی چائے کا, بہت بہت شکریہ. اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں اس موضوع پہ کوئی بات ہو یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں, تو آپ ہمیں کمنٹس دیں, ہم ہمارے ساتھ رابطہ کریں. بالکل, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے کمنٹس کا رسپانس بھی کریں. اور واصف بھائی کا چینل ہے سیکرٹ آف اسپائسز, وہ سبسکرائب کریں. یہاں میں اس کا نام بھی لکھ دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اور ان کو تو آپ سب جانتے ہیں, ایم پروڈکشن, ان کو بھی سبسکرائب کریں. اور بہت ہی مزے کی چیزیں, اور یہ بہت بڑے آرٹسٹ بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, اور انسٹرومنٹس بھی بجاتے ہیں. اب یقین بند کرتے ہیں میرا خیال. باقی جو چیزیں اگلے ایپیسوڈ پہ بتائیں گے آپ کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.